الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم براءۃ من اللہ ورسولہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین۔ سورۃ التوبہ ہم نے گزشتہ دن سورہ انفال جس کا ایک حصہ 9ویں پارے میں ہے اور دوسرا حصہ 10ویں پارے میں ہے، آج سورۃ التوبہ کا وہ حصہ جو 10ویں پارے میں ہے اس کو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے ان مخلصین صحابہ اکرام کی توبہ کا ذکر کیا ہے جو جنگ میں کسی وجہ سے نہ جا سکے، پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، ایسی سچی توبہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا، اور اس نسبت سے سورت کا نام توبہ رکھ دیا گیا کہ ان کی توبہ ایسی قبول ہوئی کہ اس سورت کا نام بھی توبہ رکھ دیا گیا۔ سورہ توبہ جو ہے اس کا اکثر حصہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوا اور کچھ حصہ اس کا فتح مکہ سے پہلے نازل ہوا، اور مشرکین کے حوالے سے پہلے حصے میں پہلے سے لے کر 6 رکوع تک اس میں مشرکین کے حوالے سے گفتگو ہوئی، اور 6 سے لے کر 11ویں رکوع تک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جزیرہ عرب کے باہر بین الاقوامی یعنی جنگیں تھیں ان کے حوالے سے ان کا تذکرہ ہوا۔ خلاصتاً یہی ہے کہ سورۃ التوبہ ایک مکمل جہادی سورت جسے اگر کہا جائے کہ اس میں اکثر باتیں بلکہ کلیت طور پر باتیں جہاد کے حوالے سے ہیں کہ جہاد کا مضمون ہے۔ سورۃ التوبہ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے جو 5 قسم بیان کی ہیں مشرکین کی، کہ 5 قسم کے مشرکین سے گفتگو ہے۔ پہلی قسم وہ ہیں مشرکین کی، مشرکین وہ ہیں جو بنو اسماعیل ہیں۔ اس بات کو سورۃ التوبہ کو خلاصہ مد نظر رکھنے بات سمجھنے سے پہلے ایک بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت 2 اقسام پر مشتمل ہے۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت خصوصی ہے اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عمومی ہے۔ بعثت خصوصی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل یعنی عرب کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ دوسری بعثت عمومی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے تمام جہانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ ابتداً جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کا مرکز تھے، اور ابتداً جن لوگوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی، اور ابتداً جن لوگوں کے حوالے سے قرآن کریم کی آیات نازل ہوئیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت خصوصی کے دائرے میں آتے تھے، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص بعثت جن پر کوئی نبی نہیں آیا تھا، بنو اسماعیل اسماعیل علیہ السلام کی اولاد جو شرک میں مبتلا تھے، ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا اور ان کے حوالے سے گفتگو ہونی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے گفتگو کی ہے، اور پھر بعثت خصوصی میں بھی جو پہلے 5-6 رکوع ہیں اس میں بعثت خصوصی یعنی مشرکین سے خطاب ہے۔ اب اس میں اس سورت کے آغاز میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی، اس سورت کے آغاز میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی، قرآن کریم کی واحد سورت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سورت کے آغاز سے ہی مشرکین کے قتل و قتال کی بات ہوتی ہے، تو اللہ کے رحمان و رحمانیت کے منافی ہے کہ اس سورت کے آغاز میں بسم اللہ پڑھا جائے، اور اس کی اور بہت ساری وجوہات ہیں۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے ابتدا کی ہے براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے برات ہے وہ معاہدے سے جو آپ نے مشرکین سے کیے ہیں، یعنی مشرکین سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمارا معاہدہ ٹوٹ چکا ہے، اب ہمارا مشرکین سے کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ یہ آیات فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ اب یہ قسم وہ ہے یہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جن سے کسی قسم کا کوئی معاہدہ نہیں ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے ہمارا بالکل ختم ہے، کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین۔ اب معاہدہ ٹوٹ چکا ہے، اب معاہدہ ٹوٹنے کے بعد آپ کو 4 ماہ کی مہلت دی جاتی ہے، آپ 4 ماہ تک گھوم پھر لیں،
اگر آپ ایمان لے آئیں تو ٹھیک، اگر آپ ایمان نہیں لاتے تو آپ کو یا تو قتل کر دیا جائے گا یا جلا وطن کر دیا جائے گا، آپ کے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ۔ یہ آیات جب نازل ہوئیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حج کا قافلہ لے کر مکہ مکرمہ کی طرف مدینہ منورہ سے روانہ ہو چکے تھے فتح مکہ کے بعد، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو امیر بنا کر بھیجا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ پیچھے سے یہ آیات اور یہ معلومات لے کر پہنچے کہ اب حجۃ الوداع کے موقع پر ہم یہ اعلان کریں گے کہ اب سے حج کرنے والے صرف مسلمان ہوں گے، اب مشرکین حج نہیں کریں گے، کیونکہ اس حج میں مشرکین بھی آتے تھے، کیونکہ ان کے لیے بھی حج تھا اور وہ ایام ان کے لیے بھی تعظیم کے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اب اللہ کی طرف سے اعلان ہے کہ اب حج کرنے والے حج اکبر جو ہے، بڑا حج جو ہے، وہ مشرکین سے پاک ہوگا، مشرکین اس میں شریک نہیں ہوں گے۔ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ، اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو تم حج کر سکتے ہو، اگر تم منہ پھیر لو تو بس تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کافروں کو عذاب دو۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے سختی کا معاملہ فرمایا کہ حج بھی نہیں کر سکتے اور تم سے معاہدہ بھی ٹوٹ چکا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ مشرکین جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا اور انہوں نے پھر معاہدے کو توڑا نہیں۔ اگر دیکھا جائے صلح حدیبیہ ایک موقع تھا جب فتح مکہ سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اور وہاں پر معاہدہ ہوا تھا کہ اب ہم جنگ نہیں کریں گے۔ اس صلح کو توڑنے والے کفار تھے، مسلمان نہیں تھے۔ کفار نے مارا بھی صحابہ کو۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ معاہدہ ہوا تھا کہ اگر کوئی مکہ مکرمہ سے کوئی شخص آپ کے پاس آئے گا مسلمان ہو کر مدینہ منورہ، تو آپ اس کو ہمارے پاس واپس بھیجیں گے، اور اگر کوئی مدینہ منورہ سے آتا ہے تو ہم اس کو واپس بھیجیں گے اور کوئی تکلیف نہیں دیں گے۔ بہرحال یہ معاہدہ تھا، لیکن پھر ایسے ہوا کہ ان مشرکین نے، مکہ نے، جو اہل و عیال جن لوگوں کے تھے جو مسلمان وہاں پر موجود تھے، یہ معاہدہ ہوا تھا اگر کوئی یہاں سے وہاں آئے گا تو ہم اس کو واپس بھیجیں گے، لیکن مکہ مکرمہ میں جو مسلمان ہیں ان کو تکلیف نہیں دیں گے، اور جو مہاجرین مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ چلے جا چکے ہیں ان کے جو اہل و عیال پیچھے مکہ مکرمہ میں ان کو تکلیف نہیں دی جائے گی۔ یہ معاہدہ ہوا تھا، لیکن مشرکین نے اور مسلمانوں کی طرف اس بات کا جھکاؤ، مسلمانوں کی طرفداری کم تھی اس معاہدے میں، جس وجہ سے صحابہ پریشان بھی تھے، لیکن کفار کو زیادہ تھا۔ لیکن کفار نے خود ہی اس معاہدے کو توڑا اور کفار نے اس معاہدے کا خیال نہ کیا۔ بہرحال وہ ایک لمبی گفتگو ہے کہ ایک صحابی تھے کہ جو مکہ مکرمہ سے مسلمان ہو کر مدینہ منورہ آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے معاہدہ کیا ہوا کہ میں تمہیں مدینہ منورہ نہیں رکھ سکتا، تم واپس مکہ مکرمہ چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا اے نبی جی اگر آپ ہمیں نہیں رکھتے تو پھر ہم ایک کام کرتے ہیں۔ وہ صحابی جو تھے، غالباً ان کا حضرت ابن جبیر نام تھا، وہ مدینہ منورہ سے باہر ایک جگہ پر پڑاؤ ڈال کے بیٹھ گئے، اور چند اور صحابہ جو مکہ مکرمہ سے آئے ہوئے تھے اسلام قبول کر کے، ان کے ساتھ بیٹھ گئے، اور وہاں سے کوئی بھی اگر مکہ مکرمہ کا مشرکین کا قافلہ گزرتا تو اس کو لوٹ لیتے، ان کو تنگ کرتے۔ تو انہوں نے خود ہی معاہدہ توڑ دیا کہ بھئی ان کو مدینہ منورہ جانے کی اجازت دے دیں، ہم ان کے ساتھ پوری نہیں ڈال سکتے اور ہمارا ان کے ساتھ نبھاؤ مشکل ہے۔ بہرحال یہ وہ مشرکین تھے جن سے معاہدہ ہوا تھا، اور ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم ان الله يحب المتقين فاذا انسلخ الاشهر الحرم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب اشہر حرم ختم ہو جائیں، فاقتلوا المشرکین، مشرکین کو قتل کر دو، کیونکہ 4 مہینے پورے ہو گئے، حیث وجدتموہم، جہاں بھی تم ان کو پاؤ، وخذوہم واحصروہم وقعدوا لهم كل مرصد، ان کو پکڑو، ان کو گرفتار کرو، ان کے لیے گھات لگا کر بیٹھو۔ فإن تابوا، اگر یہ توبہ کر لیں، نماز قائم کر دیں، زکوٰۃ دے دیں، تو ان کا راستہ چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ وَإِنْ أَحَدٌ، اگر مشرکین میں سے کوئی ایک تمہارے پاس پناہ لے لے تو بس تم اس کو پناہ دے دو، اللہ تعالیٰ کا کلام سناؤ اور پھر اس کو امان دے دو۔ اب ان آیات میں سختی ہے، چند سخت باتیں بیان ہوئی ہیں، مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کرو، آگے بھی آتا ہے کہ جہاں پاؤ مشرکین کو قتل کر دو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سورۃ توبہ کی تفسیر میں اکثر ایسے لوگ قرآن کریم کے اس مفہوم کو سمجھنے نہ سمجھنے کی وجہ سے اس سخت جملوں کو دیکھ کر گمراہ ہو گئے، اور انہوں نے اس کی غلط تشریحات کر کے اس کو اور راستہ نکال دیا کہ اس قرآن میں اس سختی جو ہے یہ اسلام کے منافی اور یہ اسلام سے دور ہو گئے۔ حالانکہ اس کو سمجھنے میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت خصوصی تھی وہ بنو اسماعیل کی طرف تھی، جیسے میں نے کہا کہ مشرکین مکہ کی طرف تھی، ان کو سمجھانے کے لیے آئے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ اور ایک سنت ہوتی ہے، تمام انبیاء، قوم نوح، قوم لوط، جتنی بھی قوم شعیب اور جتنی بھی انبیاء کی قصے ہم نے پڑھے بھی ہیں،
اللہ تعالیٰ نے ہر قوم پر نبی کو جب بھیجا تو اس کو کہا کہ جب آپ اتمام حجت کر لیں، دن رات ایک کر کے ہر قسم کی تبلیغ کر کے ان کو ہر قسم کا اطمینان دلا کر جب ایمان کی حقیقت ان پر کھل جائے، جب جیسے نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، اس تبلیغ کے بعد نوح علیہ السلام نے اپنی حجت کو تام کر دیا، مکمل کر دیا، اتمام حجت کر دیا، یعنی ہر چیز بتا دی، جب بھی تب وہ ایمان نہ لائے تو اللہ تعالیٰ نے طوفان لے آئے۔ لوط علیہ السلام نے ہر قسم کی تبلیغ کی، وہ نہ مانے، اللہ تعالیٰ ان پر عذاب لے آئے۔ اسی طرح ہر نبی کے ساتھ ہوا، جب اس نے اپنا مکمل دے کر 100% دے کر جب مکمل تبلیغ کی، جب وہ ایمان نہ لائے تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب لایا۔ اب جب فتح مکہ کے وقت آپ وسلم کی ساری محنت مکمل ہو چکی تھی، مشرکین مکہ آپ وسلم کے معجزات، آپ وسلم کی فتوحات، آپ وسلم کی ہر قسم کی برکتیں اور ایمان کی حقیقت جب دیکھ چکے تھے، اب بھی جب ایمان نہیں لا رہے تھے تو ان پر عذاب اس صورت میں نازل ہوا کہ جہاں پاؤ قتل کیے جائے۔ ان پر طوفان نہیں آیا، ان پر عذاب نازل نہیں ہوا، بلکہ ان پر یہ عذاب تھا کہ ان کو یہ سزا دی جائے گی کہ جہاں کہیں تم اگر ایمان نہیں لاتے تو تمہیں قتل کر دیا جائے، یہ عذاب تھا۔ تو در حقیقت یہ طوفان نوح کی طرح ان پر ایک عذاب تھا، جو اللہ تعالیٰ کی ایک سنت تھی اور وہ ان پر پوری ہوئی، لیکن اکثر ان میں سے ایمان لے آئے اور مسلمان ہو گئے۔ اور جزیرہ عرب میں سے اللہ تعالیٰ آپ وسلم نے اپنی موجودگی میں ہی حرمین میں سے کوئی مشرکین نہیں رہا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں پورے جزیرہ عرب میں کوئی کافر نہیں تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جزیرہ عرب سے پاک کر دیا تھا کفار کو۔ بہرحال آگے اسی حوالے سے مشرکین سے گفتگو ہو رہی، کیف یکون المشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذی، اب یہ بعثت خصوصی کا تذکرہ مشرکین کے ساتھ ہے۔ اب جو 6 سے لے کر 11ویں رکوع تک گفتگو ہے وہ بعثت عمومی، یعنی آپ وسلم کی جو بین الاقوامی سطح پر جنگیں شروع ہوئیں آپ وسلم کی زندگی میں، غزوہ تبوک اور جنگ موتا، ان کے حوالے سے آگے گفتگو ہے، پہلے مشرکین کے حوالے سے تھوڑی بات چل رہی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے حوالے سے کیف یکون المشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لهم، جن لوگوں نے تم سے معاہدہ کیا اور اپنے معاہدے پر قائم رہے ان کو تو معافی ہے، اور جو قائم نہیں رہے ان پر معافی نہیں ہے۔ کیف وان یظہروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ یرضونکم بافواہہم وتأبی قلوبہم واکثرہم فاسقون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر، اللہ تعالیٰ کا تذکرہ یہاں پر اہل کتاب بھی ہیں، عیسائی اور یہودی بھی ہیں کہ وہ بھی ایک قسم کے مشرک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ، کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو انہوں نے بیچا ہے چند، یعنی تورات اور انجیل میں خود تحریف کرتے تھے، یہ جو وہاں کے عیسائیوں کے بڑے راہبین ہوتے تھے یہ خود تحریف کرتے تھے، اور عیسائیوں کا جو بڑا ہوتا ہے پوپ، اس کو ان کے مذہب میں اختیار حاصل ہے کہ وہ عیسائی کتاب سے کوئی بھی چیز یا کوئی بھی الزام کسی پر لگاؤ تو بری کر سکتا ہے۔ جیسے ابھی چند عرصہ پہلے یعنی 50 سال پہلے عیسائیوں کے ایک بڑے پوپ نے یہودیوں کو اس الزام سے بری کر دیا تھا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے، تو ان کے پوپ کو مکمل اختیار حاصل ہے کہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ حالانکہ اسلام میں اللہ تعالیٰ اب وسلم کو فرما رہے ہیں قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میں قرآن کریم کا ایک حرف بھی اپنی اجازت اپنے نفس کی خواہش سے تبدیل نہیں کر سکتا۔ لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمہ واولئک هم المعتدون فان تابوا واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة فاخوانکم فی الدین، اگر تم توبہ کر لیتے ہو، نماز قائم کرتے ہو، زکوٰۃ ادا کرتے ہو، بس تم پھر ہمارے بھائی ہو، جیسے ہم ہیں ویسے تم ہو۔ ونفصل الآیات لقوم یعلمون وإن نکثوا ایمانهم من بعد عہدهم وطعنوا فی دینکم فقاتلوا ائمة الکفر، ان لوگوں کے بارے میں قتل کا حکم ہے جو عہد و پیمان کر کے پھر عہد کو توڑ دیتے ہیں، ان کو قتل کرو۔ الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم وهموا باخراج الرسول وهم بدؤوكم اول مرہ اتخشونهم فاللہ حق ان تخشوه ان کنتم مؤمنین۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فرماتے ہیں الا تقاتلون قوما نکثوا، تم قتل کرو اس قوم کو جس نے اپنے معاہدے توڑے، تمہارے اہل و عیال پر مکہ مکرمہ میں ظلم کیا، وہموا باخراج الرسول، انہوں نے آپ وسلم کو نکالنے کا ارادہ کیا، وہم بدؤوکم اول مرہ، انہوں نے ابتدا کی تھی تم نے ابتدا نہیں کی، اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو، فاللہ حق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین، صحابہ کو فرمایا جا رہا ہے کہ تم واپس لوٹو، کیونکہ فتح مکہ کا جو موقع تھا، یہ فتح مکہ سے پہلے بات ہو رہی ہے، فتح مکہ کے لیے مسلمانوں کو تیار کیا جا رہا ہے، کیونکہ فتح مکہ اگرچہ بغیر خون خرابی کی ہوئی ہے، بغیر جنگ کی ہوئی ہے، لیکن مسلمان جس ارادے سے آئے تھے مدینہ منورہ سے، بظاہراً تو اس میں فتح مکہ پر ایک خون خرابہ ہونا تھا، اور چند جو مہاجرین مسلمان تھے وہ ڈرے ہوئے تھے اس بات پر، کیونکہ ان کے مقابل میں ان کے اہل و عیال بھی تھے
اور کچھ چند وہ مسلمان بھی تھے جو غربت کی وجہ سے ہجرت نہیں کر سکے تھے. تو اس وجہ سے مسلمانوں کے دل میں کچھ خوف بھی تھا کہ بھائی ہم اپنے شہر جا رہے ہیں, اپنے شہر سے مقابلہ کر رہے ہیں, اپنے لوگوں سے مقابلہ کر رہے ہیں, اپنے اعزاء و اقرباء سے, اپنے رشتہ داروں سے مقابلہ کر رہے ہیں, تو ہمارے لیے یہ مقابلہ مشکل ہے. تو اس صورت کو بھانپتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو ابھارا, اتخشونہم, کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ فاللہ حق ان تخشوا ان کنتم مؤمنین, اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو تو اللہ سے ڈرنے کا زیادہ حق ہے. یہ مسلمانوں کو فتح مکہ پہ ابھارا جا رہا ہے کہ تم جنگ کرنے پہ نہ گھبراؤ, اب مسلمانوں کی ایمان کو مضبوط کیا جا رہا ہے. قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزہم وینصرکم. اب آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں جو پہلی گفتگو ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے بات کی ہے. اسی طرح کہ حضرت عثمان رضی اللہ نے قرآن کی ترتیب دی ہے, تو اس میں یہ جو پہلا رکوع ہے وہ بعد میں نازل ہوا ہے فتح مکہ کے بعد, اور یہ جو آیات میں پڑھ رہا ہوں یہ فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی, ان میں تیار کیا جا رہا ہے. اور پھر جو پہلی آیات ان مشرکین سے عہد توڑنے کو منع کیا گیا ہے وہ بعد کی ہیں, لیکن ان کو پہلے لایا گیا ہے ترتیب کتابی کے اعتبار سے. اور جو سورت کا اہم موضوع ہوتا ہے, قرآن کریم کا ایک اسلوب ہے کہ جو سورت کا اہم موضوع ہوتا ہے, جس پر سورت کا بیس ہوتی ہے, بنیاد ہوتی ہے, اس کو ہمیشہ سورت کی ابتدائی سے ملایا جاتا ہے تاکہ پڑھنے والے کو سورت کا مضمون اور سورت کی گفتگو پتہ چلے کہ یہ بات ہو رہی ہے آگے, کہ مشرکین سے عہد معاہدہ توڑنے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. تو اس لیے وہ بعد والے حصے کو پہلے لایا گیا اور پہلے حصے کو بعد میں لایا گیا. پھر اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون. مشرکین کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو تعمیر کریں, اللہ تعالیٰ کی مسجد کو تعمیر کریں, حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشرک ٹھہراتے ہیں, شریک ٹھہراتے ہیں اور کفر کرتے ہیں. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ جب تک عقیدہ مضبوط نہیں ہوگا, ایماندار نہیں ہوگا آدمی, کوئی کافر جتنی بھی مسجدیں تعمیر کر دے اس کو کوئی ثواب نہیں ہوگا, کوئی نیکی کا کام کرے اس کو کوئی ثواب نہیں ہوگا. دنیا میں اس کو اللہ تعالیٰ اجر دے سکتے ہیں کہ اس کی دولت ڈبل کر دیں گے, لیکن اس کو آخرت میں کوئی ثواب نہیں ملے گا اور اس کے نیکیوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. انما یامر مساجد اللہ, مسجدوں تعمیر کرنے کا حق ان کو ہے جو اللہ, کیونکہ یہ جو مشرکین مکہ تھے یہ بیت اللہ کو تعمیر بھی کرتے تھے اور حج کے موقع پر پانی بھی پلاتے تھے, جس کا اللہ تعالیٰ نے آگے تذکرہ کیا, جعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم حاجیوں کو پانی پلا کر اور بیت اللہ کی تعمیر کر کے ایمان والوں کی طرح ہو سکتے ہو جو اللہ اور اس کے آخر رسول پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں؟ لا یستوون عند اللہ, یہ کام کر کے تم اللہ کے نزدیک مومنین کی طرح برابر نہیں ہو سکتے, تمہارے ان کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے. اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتے. الذین آمنوا, اب آگے یہ جہاد کی ہی گفتگو ہو رہی ہے, جہاد کے حوالے سے ابھارا جا رہا ہے مسلمانوں کو فتح مکہ پر, جیسے میں نے گفتگو کی. بہت اہم آیات ہیں جن کا مطالعہ اور جن کو پڑھنا ضروری ہے. الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون. وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کی اللہ کے راستے میں اپنی مال کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ, اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون, واللہ کے ہاں بڑے درجے والے ہیں. جس نے جہاد بالمال کیا, جتنے جہاد بالنفس یعنی جان کے ساتھ جہاد کیا, وہ اللہ کے ہاں بڑے درجے والا ہے اور وہ کامیاب ہے. یبشرہم ربہم برحمت من ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم, ان کے لیے جنت ہے, ان میں ہمیشہ رہیں گے. اب اللہ تعالیٰ نے فضائل سنا کر آگے ایک بات فرمائی جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان کو جانچنے کا, اپنے ایمان کو پرکھنے کا ایک اللہ تعالیٰ نے ایک فارمولہ دیا ہے. اگر تم اس فارمولے پر اترتے ہو تو تم سمجھو کہ تم ایماندار ہو. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولھم منکم فاولئک هم الظالمون. اب جیسے میں نے کہا نا کہ مکہ مکرمہ میں رشتہ دار رہتے تھے ان مہاجرین کے جو صحابہ مدینہ منورہ چلے گئے تھے. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنے ماں باپ کو, اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ. ان استحبوا الکفر علی الایمان, اگر تمہارے ماں باپ اور تمہارے بھائی, تمہاری اولادیں اگر کفر کو ایمان پر ترجیح دیتی ہیں تو نہ وہ تمہارے دوست ہیں, نہ وہ تمہارے رشتہ دار ہیں, نہ تمہارا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہے. جیسے جنگ بدر میں اگر دیکھا جائے, ادھر حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ جو سب مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ کفار کی طرف تھے, اور ابو بکر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ مسلمانوں کی طرف تھے. اور جنگ بدر میں کتنے ہی ایسے رشتہ دار تھے, باپ بیٹا, دو بھائی. حضرت مصعب بن عمیر کے مقابلے میں ان کے بھائی اس طرف تھے, ایک بھائی اس طرف, کتنے بھائی کتنے باپ بیٹے آپس میں ایک دوسرے کے مقابل تھے. تو ان دونوں کو, ان کے اندر ایک جذبہ تھا صحابہ کے اندر کہ انہوں نے کفر پر, ایمان کو کفر پر ترجیح دی. انہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کفر کی کوئی حیثیت نہیں ہے, رشتہ داری کی کوئی حیثیت نہیں ہے کفر کے آگے. ومن یتولھم منکم فاولئک قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم,
وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. جو فارمولہ میں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہیں اپنے ماں باپ، تمہیں اپنی اولاد، تمہیں اپنے بھائی، تمہیں اپنی بیویاں، وعشیرتکم تمہیں اپنا خاندان، واموال اقترفتموها وہ مال جو تم نے کمایا ہے، وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر تمہیں یہ سب اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے، انسان دیکھے کہ مجھے اولاد، مجھے میرا مال، اگر اللہ کے راستے میں مجھے جہاد کرنا پڑا، قتال کرنا پڑا، تو اگر مجھے یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے، قتال کرنے سے زیادہ محبوب ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، میرے عذاب کا انتظار کرو۔ جب تمہارے اندر جہاد کی محبت مال کی محبت سے زیادہ ہو جائے، مال کی محبت، اولاد کی محبت، خاندان کی محبت، عزیزوں کی محبت، جب جہاد کی محبت سے آگے بڑھ جائے گی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے عذاب کا انتظار کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسقوں کو کبھی رہنمائی نہیں کرتے، ہدایت نہیں کرتے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کے اندر جہاد کا جذبہ، جہاد کی محبت، اللہ کے راستے میں قربانی کی محبت کم ہے اولاد کی محبت سے، مال کی محبت سے، وہ شخص فاسق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یہدی القوم الفاسقین۔ تو بہرحال یہ فتح مکہ اور جہاد کے حوالے سے جو پہلے موضوع تھا اس کی گفتگو ہو گئی۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم۔ مختصراً آگے تذکرہ کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد جو بڑی جنگ ہوئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے اسے کہتے ہیں غزوہ حنین۔ غزوہ حنین فتح مکہ کے بعد ہوئی اور مسلمان اس میں ایک بڑا لشکر لے کر، غالباً 3000 کا لشکر تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3000 کے لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے۔ آپ 14000 کا لشکر لے کر حنین کے مقام پر پہنچے۔ حنین کے مقام پر 14000 کا لشکر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغنی عنکم شیئا۔ غزوہ حنین میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے حنین کے مقام پر تو یہ بنو حوازن کے ساتھ جنگ تھی جس کا سردار مالک بن عوف تھا۔ تو صحابہ نے کہا کہ ہم نے بدر 313 میں فتح کر لیا، فتح مکہ میں بغیر خون خرابے کے انہوں نے ہمیں مکہ مکرمہ دے دیا، تو ہمارے لیے کیا مشکل ہے کہ ہم حنین کو بھی فتح کر لیں گے، حالانکہ وہ تو ایک قبیلہ ہے۔ اور حنین میں 2000 صحابہ وہ تھے جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے، اس میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو غزوہ بدر میں، احد میں کفار کی طرف سے آئے تھے، وہ بھی غزوہ حنین میں شریک تھے مسلمانوں کی طرف سے۔ اب جب یہ جنگ شروع ہوئی، قبیلہ بنو حوازن اور بنو ثقیف یہ دو قبائل تھے، اب جب ان کے پاس جانا تھا تو ایک تنگ وادی سے گزرنا تھا، اور اس قبیلے، ان دونوں قبیلوں کی خاصیت تھی کہ ان کے پاس بہت ماہر تیر انداز موجود تھے جو گھاٹیوں پر گھات لگا کر بیٹھے تھے اور وہاں سے انہوں نے تیر پھینکنے تھے۔ اس بات کا اندازہ صحابہ اکرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ہو سکا کیونکہ ایک لشکر کی اکثریت بھی تھی۔ تو جب اس تنگ وادی میں لشکر پہنچا تو تیروں کی بوچھاڑ ہو گئی، اس سے یہ ہوا کہ لشکر تتر بتر ہو گیا اور لوگ پیچھے کی طرف لوٹ گئے۔ صحابہ نہیں سمجھ سکے، مطلب اچانک حملہ ہوا، نہیں سمجھ سکے اس کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک قول کے مطابق 30 یا 40 اور ایک قول کے مطابق 300 یا 400 صحابہ جگہ پر جمے رہے، باقی تمام صحابہ پیچھے کی طرف لوٹ کے بھاگے نہیں، وہ ان کے پاؤں اکھڑ گئے جنگ میں۔ جیسے آج یہ کچھ روافظ کہتے ہیں کہ صحابہ بھاگ گئے فلاں جگہ، اگر صحابہ بھاگے تھے تو جتنی جنگیں ہمیں فتح ہوئی ہیں یہ کس نے کر کے دی ہیں؟ پھر اتنی جنگیں جو ہمیں ملی ہیں صحابہ ہی نے تو کر کے دی ہیں، نہ بھاگتے تو پھر جنگ ہی نہ فتح ہی نہ ہوتی۔ تو قدم لڑکھڑا گئے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اعلان کیا کہ میں نبی ہوں اور عبد المطلب کا بیٹا ہوں، اور میں اعلان کرتا ہوں میں اب بھی نبی ہوں تاکہ اگر تم سب بھی چلے جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہنچی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اس قدر بلند نہ ہو سکی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی آواز کچھ بلند تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کہا کہ تم اعلان کرو اور سب کو پیچھے کی طرف، سب کو کہو کہ آ جائیں واپس حملہ کرتے ہیں، ہمارے قدم لڑکھڑائے نہیں ہیں اور میں ثابت قدم ہوں۔ اور صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فکر مند تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا تو تمام صحابہ 14000 کا لشکر تھا وہ واپس آیا، اور پھر قبیلہ بنو حوازن اور بنو ثقیف کے ساتھ جنگ ہوئی اور جنگوں میں فتح حاصل ہو گئی۔ اس موقع پر ایک واقعہ ہوا، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو عظیم صحابی ہیں، ان کی آنکھ اس جنگ میں ضائع ہو گئی، آنکھ میں تیر لگایا، بہرحال جو بھی ہوا جنگ کے دوران آنکھ زخمی ہو گئی، بالکل نکل گئی۔
تو جنگ کے بعد آپ حضرت سفیان رضی اللہ عنہ آپ وسلم کے پاس آنکھ لے کر آئے کہ یہ میری آنکھ ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو جگہ پر لگا کر ٹھیک کر دیں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو آپ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں دو اختیار دیتا ہوں، یا تو اس آنکھ کو میں تمہاری آنکھ میں لگاؤں گا اور اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہوگا کہ یہ ٹھیک ہو جائے گی تمہاری، یا یہ ہے کہ پھر اس کے بدلے تمہیں جنت میں ایک محل ملے گا اور جنت میں تمہیں جنت کے انعامات ملیں گے۔ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے وہ زیادہ قبول ہے، مجھے جنت قبول ہے، یہ آنکھ میں چھوڑ دیتا ہوں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی عظمت بہت بڑی عظمت تھی، اگرچہ ان کے حالات واقعات پہلے کے اپنی جگہ پر، لیکن جب وہ ایمان لے آئے تو وہ دنیا کے سارے غوث کتب ابدال ولی سب سے عظیم ہو گئے۔ اسی طرح اس موقع پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ثم انزل اللہ السکینۃ علی رسولہ وعلی المؤمنین۔ اب جب یہ قدم لڑکھڑا گئے تھے تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ اعجبتکم کثرتکم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو تمہارے قدم لڑکھڑائے ہیں نا، کہ اس وجہ سے لڑکھڑائے ہیں کہ تم نے جو عجب کر لیا تھا کہ ہماری کثرت بہت زیادہ ہے اور ہمیں جنگ کوئی شکست نہیں دے سکتا، تو یہ تمہارے اس عجب کی وجہ سے میں نے، اب صحابہ اس چیز سے پاک تھے لیکن ہلکی سی بات ذہن میں آ گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تو ہمیں کوئی اختیار نہیں ان کے حوالے سے بات کرنے کا۔ جب تمہیں کثرت کا عجب ہوا تو اس وجہ سے میں نے آپ کو یہ تھوڑا سا وہ تھپکی جیسے کہتے ہیں، ہلکا سا تھپیڑا لگایا جس سے آپ کی اصلاح ہو گئی۔ فلم تغنی عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم انزل اللہ، جب میں نے دیکھا، اب حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے، حضرت مشر تھانوی رحمہ اللہ حکیم الامت رحمہ اللہ نے ان آیات کے پس منظر میں ایک بہت عجیب بات کہی۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ ترک عجب نزول سکینت کا سبب ہے، ترک عجب نزول سکینت کا سبب ہے، یعنی انسان جب اپنے اندر سے عجب کو نکالتا ہے، عجب یہ ہے، عجب اندر ذاتی فعل ہوتا ہے نہ اس کا تکبر ریا اور چیزیں ہیں، عجب یہ ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو اپنے اندر بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بڑا ہوں، اپنے آپ کو خود بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے، تو یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ یہ اس کا خاتمہ بہت مشکل سے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان آیات کے پس منظر سے ہمیں مد نظر سے معلوم ہوتا ہے کہ ترک عجب جو ہے وہ نزول سکینت کا سبب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا عجبتم کثرتکم، تم نے عجب کیا، پھر جب تمہارے قدم لڑکھڑائے تو تم نے عجب کو ترک کر دیا، جب تم نے عجب کو ترک کیا تو انزل اللہ السکینۃ علی رسولہ، تو اللہ تعالیٰ نے مومنین پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سکینت کو نازل کر دیا۔ سکینت کا مطلب یہ ہے کہ جب سکینت نازل ہوئی تو جو کفار کا خوف صحابہ کے قلوب پر آ چکا تھا، جو رعب طاری ہو گیا تھا، سکینت کے سبب سے وہ رعب ختم ہو گیا۔ یعنی جب انسان بھی عجب کو ترک کرتا ہے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ قلب پر ایک ایسی سکینت طاری کر دیتے ہیں کہ جس سکینت سے گناہ کا بوجھ ختم ہو جاتا ہے اور انسان کو فتح ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، فرشتے ان کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لشکر ان کی مدد کے لیے اترے جن کو آپ لوگوں نے نہیں دیکھا تھا، یعنی صحابہ نے نہیں دیکھا تھا، یعنی فرشتے مدد کے لیے اترے جو بدروں میں اترے تھے۔ پھر بہرحال جنگ ہوئی، جنگ کے بعد بہت بڑی مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، 6000 عورتیں قید ہوئیں، اور اس کے علاوہ کئی مال غنیمت آیا۔ مال غنیمت کے اعتبار سے یہ سب سے بڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جنگ تھی کہ بہت مال غنیمت اس جنگ میں حاصل ہوا تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ہم، پچھلی ہی بات کو دوبارہ کیا گیا۔ بہرحال اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں اور یہودیوں کے حوالے سے کہا کہ جیسے ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ گفتگو کر چکے ہیں کہ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اسی طرح اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، وہ احبار اور رہبان کو یہ دو انہوں نے بنائے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ کے علاوہ، اور مسیح کو اللہ تعالیٰ مسیح کو خدا بناتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ان کا مشرکین عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہود کے بارے میں فرماتے ہیں یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہود کی عادت ہے کہ وہ سازشیں کر کے اللہ کے نور کو بجھاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کا نور کبھی نہیں بجھے گا، اللہ تعالیٰ کا نور ہمیشہ چمکتا رہے گا، پورا ہو کر رہے گا۔ یہود کی اس وقت سے عادت ہے کہ یہ سازشیں کرتے ہیں، سامنے نہیں آتے۔ اب بھی اگر فلسطین کی جنگ دیکھی جائے تو وہاں پر یہود اس وقت سے لے کر اب تک مسلمانوں کے خلاف سازشیں مصروف ہیں، اور اب تو ظلم پر تب اترے ہیں جب انہوں نے سازشیں کر کر کے یروشلم پر اور فلسطین پر قبضہ کیا۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی، بہرحال اس میں گفتگو چلتی رہی، مختصراً آگے اس حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم، جہاد کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو چکا ہے کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلو، فردن نکلو،
جہاں رضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تمہیں دنیا کی زندگی آخرت سے زیادہ اچھی لگتی ہے؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، اللہ تعالیٰ جنگ پر ابھار رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ عارضی ہے، تم کیوں دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو؟ تم جہاد کے لیے نکلو۔ اب یہاں پر یہ ابھارا جا رہا ہے غزوہ تبوک کے لیے۔ غزوہ تبوک کا پس منظر میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی بعثت عمومی، جس کا تذکرہ میں نے پہلے کیا تھا، بعثت عمومی بین الاقوامی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسرا کی طرف، قیصر کی طرف اور مختلف بادشاہوں کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خط بھیجے روم کی طرف تو وہاں پر سے جنگ کی ابتدا ہو گئی۔ انہوں نے خط جب آیا ان کی طرف کہ آپ اسلام قبول کر لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی کہ روم والے جو تھے وہ اپنا اچھا خاصا لشکر لے کر مدینہ منورہ کی طرف، عرب کی طرف پیش قدمی کر رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 مسلمانوں کا لشکر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم چلیں گے اور ان کا مقابلہ کریں، رومیوں کا مقابلہ کریں گے۔ اور جس وقت یہ اعلان ہوا غزوہ تبوک کا جب اعلان ہوا، اس وقت مدینہ منورہ میں کھجوریں پک چکی تھی، کھجوروں کا موسم تھا، کھجوریں کٹنے کا موسم تھا، اور اس وقت جہاد کے لیے نکلنا بہت مشکل تھا، کیونکہ ایک تجارت ہوتی ہے، پورا سال انحصار ان کھجوروں پر تھا اور کھجوریں پک چکی تھیں۔ لیکن صحابہ کو اس لیے اللہ تعالیٰ نے تیار بھی کیا ہے، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم، لیکن صحابہ پھر بھی 30,000 کا لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلا غزوہ تبوک کی طرف۔ اور غزوہ تبوک پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے رہے، 12 منزلوں کا سفر طے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو رومیوں کو اس بات کی خبر ہو گئی کہ مسلمان بہت بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں، اور مسلمانوں کی سابقہ فتوحات سے خوف بھی ان پر طاری تھا، جس وجہ سے انہوں نے واپس چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ نہیں کی۔ یوں غزوہ تبوک گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح کر کے واپس لوٹ آئے، بغیر جنگ کے واپس آ گئے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منافقین کے حوالے سے فرمائے لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک ولکن بعدت علیہم الشقہ، کہ اس میں کیا کہ جو منافق تھے وہ اپنے ہیلے بہانے پیش کرنے لگے غزوہ تبوک کے حوالے سے، کیونکہ ان کو ڈر تھا اگر ہم چلے گئے تو ہماری کھجوریں کون اتارے گا، ہمارا نقصان ہو جائے گا تجارت میں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جب تم باہر نکل رہے ہو اس وقت تم پر مشقت آئے گی، تمہیں مشقت کو برداشت کرنا ہوگا۔ تو تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیاوی نفع کے لیے اطاعت کرنا، عبادت کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اخلاص والا عمل نہیں ہے۔ اگر کسی نے اپنے اخلاص کو چیک کرنا ہو، اخلاص کا جائزہ لینا ہو، تو وہ یہ دیکھے کہ میں مشقت کے اعمال میں کتنا تیز ہوں۔ اگر جیسے منافقین تھے ویسے تو وہ بہت آگے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے اور دنیاوی کام مدینہ منورہ میں اچھے کرتے تھے، لیکن ان پر مشقت اتری غزوہ تبوک کے موقع پر کہ کھجوروں کو چھوڑ کر جانا ہے جنگ کے لیے، تو وہ پیچھے ہٹ گئے۔ تو جب مشقت اترے تب انسان کا جذبہ اللہ کی طاعت میں کیا ہو۔ یہاں پر وہ منقول ہے کہ مشقت کے بعد جو عمل ہوتا ہے وہ قابل ترجیح ہوتا ہے اور قابل تحسین ہوتا ہے۔ مشقت پر جو عمل ہوتا ہے، مشقت پر جب عمل کیا جائے گا تو اس سے انسان کو معلوم ہو جائے گا کہ میرا اخلاص کسی درجے پر ہے۔ جب اگر انسان دنیاوی نفع کے لیے عبادت کرتا رہے تو اس سے انسان کو معلوم نہیں ہو سکتا کہ اس کا اخلاص کس درجے پر ہے۔ ویسے حلفون باللہ لواستعنا لخرجنا معکم یهلكون انفسهم والله يعلم انهم لكاذبون۔ بہرحال اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے مختلف باتیں بھی ذکر کی ہیں اس جنگ کے حوالے سے ہی ہیں، اور اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے صدقات کے حوالے سے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم فی الرقاب، زکوٰۃ کے مصارف مقرر کیے ہیں، زکوٰۃ فقیروں کے لیے، مساکین کے لیے، عاملین کے لیے، اور وہ کفار جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں ان کو دادرسی کے لیے، مقروض ہیں وفی سبیل اللہ ابن سبیل، اور مسافروں کے لیے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے ان زکوٰۃ کے مصارف ہیں، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنکر وینهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم ان المنافقون والفاسقون ان المنافقین هم الفاسقون، کہ منافقون جو ہیں وہ انہی میں سے ہیں اور برائی کو حکم کرتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں، اور منافقین کے حوالے سے چند باتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں۔ بہرحال وقت زیادہ ہو چکا ہے، انشاءاللہ اس کی آخری تفصیل اور 11ویں پارے کی تفصیل انشاءاللہ کل بیان ہوگی۔ اللہم انت السلام منک السلام تبارک ربنا تعالی یا ذا الجلال والاکرام، اللہم